بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو آج کا جو میرا بیان ہے یہ نماز میں آمین کے بارے میں ہے کہ آمین نماز میں آہستہ آواز سے کہنی چاہیے یا اونچی آواز سے کہنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو نماز پڑھاتے تھے اونچی آواز سے آمین کہتے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آواز سے آمین کہتے تھے؟ سب سے پہلے ہم بخاری شریف یہ بات ذہن میں رکھیں، جو سری نمازیں ہیں ان میں تو آہستہ ہی آمین کہی جائے گی۔ اگر کوئی آدمی اکیلا نماز ادا کر رہا ہے تو وہ بھی آہستہ ہی آمین کہے گا۔ اگر آپ امام کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں اور وہ جہری نماز ہے، فجر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے یا عشاء کی نماز ہے، تو اس میں آپ نے اونچی آواز سے آمین کہنا ہے، جیسا کہ روایات سے ثابت ہے۔ بخاری شریف میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن القاری فامنوا، جب تمہارا قاری آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ فمن وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی تمہاری زندگی کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور ترمذی شریف میں موجود ہے، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا جب آپ نے قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے آمین کہا، ومد بہا صوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کے ساتھ اپنی آواز کو اونچا کیا۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اس طرح سنن ابی داود میں بھی موجود ہے، دارمی شریف میں بھی موجود ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو شعبہ ایک امام ہیں، انہوں نے اس حدیث کو بیان کرنے میں خطا کی، ان سے وہم ہوا ہے، انہوں نے اخفا بہا صوتا کے الفاظ کا ذکر کیا ہے اور یہ روایت شعبہ کے وہم کی وجہ سے ضعیف ہے، جس میں یعنی آہستہ کرنے کا ذکر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مد بہا صوتا اپنی آواز کو بلند کیا، رافع بہا صوتا اپنی آواز کو اونچا کیا۔ تو اس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ولا الضالین کہتے اس کے بعد آمین کہتے، حتی یسمع من یلیہ من الصف الاول، تو پہلی صف کے ساتھ والی جو صف ہوتی تو وہ اس آواز کو سن لیتی۔ تو اس طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، امن ابن زبیر، یہ بات بخاری شریف میں موجود ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، حتیٰ اونچی آواز سے آمین کہی، حتیٰ ان للمسجد للجہ، حتیٰ کہ مسجد گونج اٹھی۔ تو آج بھی حرم گونج رہا ہے اونچی آمین سے، مسجد نبوی گونج رہی ہے اونچی آمین سے۔ میرے بھائیو، آپ بھی اپنی مسجدوں کو اس سنت سے زندہ کرو۔ آپ کی مساجد کیوں خاموش ہیں؟ آپ کی مساجد میں اونچی آواز سے آمین کیوں نہیں کہی جاتی؟ کیا روایات میں موجود نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ روایت بھی سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ولا الضالین کہتے اس کے بعد آپ آمین کہا کرتے تھے اونچی آواز کے ساتھ۔ اس طرح عورتوں کی صف میں آمین کی آواز، ام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیٹا بیان کرتا ہے کہ میری والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، جب آپ نے ولا الضالین کہا تو آپ نے اتنی اونچی آواز سے آمین کہی کہ عورتوں کی صف نے بھی آپ کی آواز کو سن لیا۔ تو اس طرح سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی جتنا اس بات پر تمہارے ساتھ حسد کرتے ہیں نماز میں آمین کہنے پر، اتنا کسی چیز پر بھی وہ حسد نہیں کرتے۔ ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی آمین فاکثروا من قول آمین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے تم یہود کی مخالفت کرو اور نماز میں آمین کہو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد ہیں، عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ جنہیں کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے 200 کے قریب صحابہ کو پایا ہے، وہ حرم میں نماز پڑھتے تھے، رفعوا اصواتهم بآمین، تو وہ آمین کے ساتھ اپنی آواز کو اونچا کیا کرتے تھے۔ یہ روایت سنن کبریٰ بہقی میں بھی موجود ہے اور صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے۔ اب آخری فتویٰ سن لیں عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا، جن کے نام کی لوگ 11ویں شریف بھی دیتے ہیں، تو ان کی باتوں کو بھی مان لیں۔
وہ فرماتے ہیں پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، جو حنبلی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں، والجہر بالقراءۃ آمین، مغرب کی نماز میں، عشاء فجر کی نماز میں اونچی آواز سے قرات کرنا اور اونچی آواز میں آمین کہنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ بھی اس سنت پر عمل کریں۔ آپ کی مساجد کیوں خاموش ہیں؟ جب حرم میں جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان سے پوچھیں آپ حرم میں کتنی اونچی آواز سے آمین کہی جاتی ہے؟ مسجد نبوی کے اندر اونچی آواز سے آمین کہی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض ایسے بھی لوگ ہیں وہ اس سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک آمین ہوتی ہے بالسر اور ایک آمین بالشر ہوتی ہے۔ معاذ اللہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کے دین کا مذاق نہ اڑائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق نہ اڑائیں، کہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہ آپ پر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی روایات بھی میں نے بیان کی ہیں، یہ ساری کی ساری سند کے لحاظ سے صحیح روایات ہیں، ایک بھی ان میں ضعیف روایت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔